اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو میں جماعت دہم کے سبق نمبر 10 نامدیو مالی کا خلاصہ لکھنے جا رہے ہیں، جس کے مصنف ہیں مولوی عبدالحق، اور مولوی عبدالحق 1817 میں پیدا ہوئے اور 1962 میں وفات پائی۔ خلاصہ لکھنے کا مقصد یہ ہے کہ عام طور پر جب بچے خلاصہ لکھتے ہیں تو وہ یہ سمجھ نہیں پاتے کہ خلاصے کی طوالت کتنی ہونی چاہیے، کتنے پیجز کا ہو، کتنا لمبا ہو۔ تو وہ خلاصہ لکھ کے مجھ سے پوچھتے ہیں کہ ٹیچر دیکھیں اتنا کافی ہے۔ تو اسی کنفیوژن کو ختم کرنے کے لیے میں نے خلاصے لکھے ہیں تاکہ بچے اس کو بہت اچھے طریقے سے یاد کر کے لکھ سکیں، اور اہم واقعات جو ہیں یا کوئی ایسا خاص لفظ، خاص جملہ، خاص کوٹیشن میں نے ہائی لائٹ کر دی۔ اور ہمیشہ یاد رکھیں کہ خلاصہ لکھتے ہوئے بالکل درمیان میں جو ہم ایک کوٹیشن سی دیتے ہیں صفحے کے درمیان میں، وہ نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ یہ خلاصے کے اصولوں میں نہیں آتا۔ دوسری بات یہ کہ خلاصہ لکھتے ہوئے خود سے شعر مت لکھیں۔ خلاصے کا مقصد یہ ہے کہ دی گئی کہانی کا 1/3 پارٹ ہم نے خلاصے میں بیان کرنا ہے، یعنی کہ کہانی کا تیسرا حصہ ہم نے خلاصہ لکھنا ہے۔ تو اگر ہم اپنی طرف سے کچھ چیزیں اس سے ریلیونٹ، اس سے متعلقہ اس میں ایڈ کر دیں گے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم اپنے ٹریک سے اتر گئے اور ہم نے خلاصے کے اصول و ضوابط پورے نہیں کیے۔ خلاصہ شروع کرتے ہیں۔ نامدیو ایک مالی کا نام، اس میں ان کی محنت کو بتایا گیا کہ کس قدر محنتی تھا، اگرچہ اس کی ذات جو تھی بہت اعلیٰ ذات سے تعلق نہیں رکھتا تھا، لیکن اپنی لگن اور محنت کی وجہ سے وہ اونچی ذات والوں سے بڑھ کر تھا۔ تو یہ مولوی عبدالحق بتاتے ہیں کہ نامدیو مقبرہ رابعہ درانی اورنگ آباد کے باغ میں مالی تھا، اور پھر اس کے بعد انہوں نے بتایا اس کی خوبیوں کا ذکر کیا گیا۔ نیکی، حسن اور سچائی کسی کی میراث نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کسی کو بھی دے سکتا ہے، اعلیٰ ذات والوں میں بھی ہو سکتا ہے، نیچی ذات والوں میں بھی ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد اس پیراگراف میں بتایا کہ نامدیو بہت محنتی تھا، اس کے اولاد نہیں تھی، لیکن اپنے پودوں کی دیکھ بھال اپنی اولاد کی طرح ہی کرتا تھا۔ اور اس کے بعد اس سبق میں اگلے پیراگراف میں بتایا گیا کہ نامدیو کو اپنے کام سے عشق تھا، اور اگر اس کے کام کی وجہ سے کوئی اسے انعام دینا چاہتا تو وہ انعام نہیں لیتا تھا، بلکہ اس کا کہنا ہوتا تھا کہ کیا کوئی اپنی اولاد کی پرورش میں انعام لینے کا مستحق ہوتا ہے۔ اس کے بعد اگلے صفحے کی طرف آتے ہیں۔ اگلے صفحے میں بتایا گیا کہ وہ اپنے پودوں کو بہت زیادہ سرسبز و شاداب رکھتا تھا، اور جب اس کے پودے سرسبز ہوتے، صاف ستھرے ہوتے، تو وہ ایسے ہی دیکھ کر خوش ہوتا جیسے ماں اپنے بچے کو دیکھ کر خوش ہوتی ہے۔ اور اگر کبھی کسی پودے کو کیڑا لگ جاتا تو اسے مصیبت پڑ جاتی، فکر کرتا، دوائی لے کر آتا، جہاں کہیں سے ان کا علاج ممکن ہوتا کرتا، اور جب تک وہ پودا درست نہ ہو جاتا اسے چین نہ آتا تھا۔ چونکہ نامدیو بڑے عرصے سے پودوں کے ساتھ تھا تو یہی وجہ تھی کہ اسے جڑی بوٹیوں کی شناخت ہو گئی تھی، اور ان جڑی بوٹیوں سے وہ لوگوں کا مفت علاج بھی کرتا تھا، اور اس کام کے لیے لوگ اپنے بچوں کو لے کر دور دور سے اس کے پاس آتے تھے۔ چونکہ وہ کاہل اور کامچور نہیں تھا، خود بھی صاف رہتا تھا، اور یہ صفائی اس کے باغ میں بھی نظر آتی تھی۔ ایک سال بارشیں بہت کم ہوئیں، قحط پڑ گیا، تمام پودے اور فصلیں تباہ ہو گئیں، لیکن اس قحط سالی میں بھی نامدیو کا جو باغ تھا وہ ہرا بھرا رہا۔ یہی وجہ تھی کہ نواب سراج یار جنگ بہادر کو نامدیو کی یہ خصوصیت بہت بھائی، اس کے بہت قدردان تھے، اور نامدیو کو وہ رابعہ درانی مقبرے سے شاہی باغ میں لے گئے۔ اور وہاں جب پہنچے تو بہت بڑے بڑے ملکوں سے، ٹوکیو سے، جاپان سے بڑے بڑے مالی بلوائے گئے تھے جو سند یافتہ تھے، لیکن ان کے کام میں وہ مزہ نہیں تھا جو نامدیو مالی کے کام میں تھا۔ یہی وجہ تھی کہ وہاں بھی اس کا کام محاکاج رہا، کیونکہ کام کو عروج تک پہنچانے کے لیے ڈپلومے کی نہیں، محنت، لگن اور عشق کی ضرورت ہوتی ہے۔
یہی وجہ تھی کہ نامدیو نے یہاں بھی میدان مار لیا اور اس کا کام سب کو پسند آیا۔ اب اس سبق کے آخر میں نامدیو کی وفات کا، اس کی موت کا ذکر کیا گیا ہے کہ کیسے ہوئی کہ وہ اتنے ہی انہماک سے کام کرتا تھا، اتنا مصروف رہتا تھا کہ ایک دن شہد کی مکھیوں کی یورش ہو گئی، جھلڑ نے اس پر حملہ کر دیا، لیکن وہ اتنا اپنے کام میں محو تھا کہ اسے خبر ہی نہیں کہ اس کے ارد گرد موت منڈلا رہی ہے اور وہ اپنے آپ کو بھاگ کر بچا لے۔ وہ اپنے کام میں جتا رہا، یہاں تک کہ مکھیوں نے اسے اتنا کاٹا کہ وہ بے جان ہو گیا۔ آخر میں پھر ان کی بتایا گیا ہے، خصوصیت کا ذکر کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں ہر شخص میں کوئی نہ کوئی صلاحیت رکھی ہے اور اس صلاحیت کو اس کے عروج تک پہنچانا ہی نیکی اور بڑائی ہے۔ کہتے ہیں کہ اگرچہ نامدیو ذات کا ڈھیر تھا لیکن اس میں خوبیاں اتنی زیادہ تھیں کہ وہ بہت سے شریفوں سے زیادہ شریف تھا۔ یہ سبق مولوی عبدالحق کی کتاب چند ہم اثر سے لیا گیا ہے۔ امید ہے کہ خلاصہ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفاظت میں رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔